بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آج ہم آپ کو شب برات کی عظمت و فضیلت تفصیل سے بتائیں گے۔ ناظرین، چنانچہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے لاتعداد انسان دوزخ سے نجات اور چھٹکارا حاصل کرتے ہیں، اس لیے اس رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی امت کو کچھ ایسی راتیں عطا کی ہیں جو اللہ کی رحمتوں، برکتوں اور عنایتوں کے نوید سعید لے کر آتی ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب کہا تھا کہ اللہ رب العزت کی رحمت اپنے بندوں کی بخشش کے بہانے تلاش کرتی ہے۔ یہ عظیم اور برکات راتیں اللہ کی رحمتوں کے حصول کے بہانے ہی تو ہیں۔ ان برکات راتوں میں سے ایک رات شب برات کی ہے۔ شب برات کا مطلب نجات اور چھٹکارے کی رات۔ چنانچہ اس رات میں اللہ کی رحمت سے لاتعداد انسان دوزخ سے نجات اور چھٹکارا حاصل کرتے ہیں، اس لیے اس رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ شب قدر کے بعد یہ رات تمام راتوں سے زیادہ برکت رات ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ جس طرح مسلمانوں کے لیے 2 عیدیں ہیں، اسی طرح فرشتوں کے لیے بھی 2 عید کی راتیں ہیں، جن میں سے ایک شب برات ہے اور دوسری شب قدر۔ بہت سی احادیث مبارک سے اس برکت رات کی عظمت و فضیلت واضح ہوتی ہے۔ تقریباً 10 صحابہ کرام سے شب برات کے حوالے سے احادیث مروی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات آئے تو اس رات میں قیام کیا کرو اور دن کو روزہ رکھا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ اس رات میں غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک آسمان اور دنیا پر اپنی شان کے لائق نزول فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا کہ اسے بخشش دوں، اور ہے کوئی رزق طلب کرنے والا اسے رزق دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ اسے آرام دوں، ہے کوئی ایسا اللہ تعالیٰ یہ اعلان طلوع فجر تک فرماتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رات کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول کا ذکر بھی کیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پایا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں باہر نکلی تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم ڈر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول تم پر ظلم فرمائیں گے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا گمان تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی زوجہ کے یہاں گئے ہوں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات کو آسمان و زمین پر اپنی شان کے لائق نزول فرماتا ہے اور قبیلہ بنی کلاب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ تعداد میں لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ قبائل عرب میں قبیلہ بنی کلاب سب سے زیادہ بکریاں پالنے کے حوالے سے مشہور تھا۔ اس مقام پر قبیلہ بنی کلاب کی بکریاں کا ذکر یہ واضح کرنے کے لیے کیا گیا کہ جس طرح قبیلہ بنی کلاب کی بکریوں کے بال گنگنانا ممکن ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ اتنے افراد کو جہنم سے آزادی فرماتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر اس امر کا ذکر فرمایا کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے اور کون سے ایسے لوگ ہیں جو اس عظیم رات میں بھی اس کی رحمت سے محروم رہتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبریل آئے اور کہا کہ شعبان کی 15ویں رات کو اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ قبیلہ بنی کلاب کی بکریاں کے بال ہیں، مگر مشرک، دشمنی رکھنے والے، کپڑے بطور تکبر، لڑکانے والے، والدین کے نافرمان اور عادی شرابی، ایسے مزید افراد کا ذکر ملتا ہے جو اس برکت رات میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے محروم رہتے ہیں۔ مختلف حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ تقریباً 10 قسم کے افراد ہیں جن کی اس بابرکت رات میں بھی بخشش و مغفرت نہیں ہوتی۔ ان افراد میں مشرک، اپنے مسلمان بہن بھائیوں سے دشمنی رکھنے والے، عادی شرابی، عادی زانی، کسی کو ناحق قتل کرنے والا، والدین کا نافرمان، بطور تکبر، کپڑا لڑکانے والا اور چغلی کرنے والا بھی شامل ہے۔
اس تمام احادیث سے اس رات کی عظمت و فضیلت عیاں ہے۔ اسی طرح مختلف روایات سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ اس رات میں انسان کا نام اعمال تبدیل ہوتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو ہر شخص کے پورے سال کے معاملات صفحات کی شکل میں دے دیتا ہے۔ یہاں یہ حقیقت واضح رہے کہ ہماری تقدیر میں سب کچھ پہلے سے ہی لکھ چکا ہوتا ہے۔ اس رات میں صرف ایک سال کے اعمال فرشتوں کے سپرد کیے جاتے ہیں۔ اس رات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم بھی رحمت باری تعالیٰ کے مستحق قرار پائیں، وہ اعمال جنہیں سارے انجام دے کر ہم اس رات کے رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹ سکتے ہیں۔ پیش خدمت ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کریں تاکہ ہمارا نام بھی اس رات میں جہنم سے آزاد ہونے والوں کی فرصت میں شامل ہو جائے۔ نمبر 2، اگر کسی سے ناراض ہیں تو ایک دوسرے سے معافی مانگیں، لیکن یہ بات یاد رہے کہ یہ معافی رسمی نہ ہو کہ ایک میسج ٹائپ کر کے تمام دوستوں اور رشتہ داروں کو سینڈ کر دیں اور اس خوش فہمی میں مبتلا رہیں کہ ہم نے تو اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے، بلکہ کوشش کریں کہ مناسب طریقے سے معافی مانگیں۔ نمبر 3، اپنے والدین سے معافی مانگیں اور ان کی خدمت کریں جن کے والدین اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، وہ ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں۔ نمبر 4، اس رات میں قبرستان جانا سنت نبوی ہے، اس لیے اگر ممکن ہو تو قبرستان جانے کا اہتمام کریں۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، درود شریف پڑھیں اور قرآن شریف کی تلاوت کریں۔ نمبر 6، نوافل کی ادائیگی کا اہتمام بھی کریں۔ لیل کی نیت سے کم از کم 8 نوافل ضرور ادا کریں، لیکن یہ بات مد نظر رکھتے ہوئے کہ اگر آپ کے ذمہ قضا نمازیں ہیں تو ان کی ادائیگی نوافل سے زیادہ ضروری ہے، اس لیے اگر آپ کے ذمہ قضا نمازیں ہیں تو وہ ادا کریں۔ نمبر 7، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک پر عمل کرتے ہوئے 15 شعبان کا روزہ رکھیں۔ نمبر 8، پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کریں۔ اگر ہم سچے دل سے درجہ بالا عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ ہمارا نام بھی اس رات میں جہنم سے آزاد ہونے والوں میں شامل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک کریں۔